اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم ماں شمیم آرا زیدی بنت مصطفیٰ حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كذلك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على صلوات بر محمد. موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے. جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے. مگر عام موتوں میں اور انسان کے مرنے میں فرق ہے. جانور مر گیا بات ختم ہو گئی، لیکن ہمارے مرنے سے بات ختم نہیں ہوگی. ہمارے مرنے کے بعد بات شروع ہوتی ہے. وہ جو فرما رہے ہیں آپ، یہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے تو پہلا والا حصہ 3 جگہوں پر قرآن میں نازل ہوا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اتنا حصہ. پھر اس کے بعد والا الگ الگ ہے. میں نے جو پڑھا ہے اس میں آگے یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے حضرت حق جل وعلا کا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، اور سب کو ہماری بارگاہ میں پلٹ کے آنا ہے. تو اب اس کی بارگاہ میں پلٹ کے آنا ہے تو کیا مطلب ہوا پلٹ کے آنا ہے؟ تو پلٹ کے آنا ہے مہمان کے طور پر. بہترین کھانا ناشتہ فرسٹ کلاس انتظام ہے، تشریف لائیے آپ دنیا کا، وہ ہوگا. لیکن پہلے آپ کا امتحان ہوگا کہ کر کے کیا آئے ہیں. اس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی پاؤ گے، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی بھگتو گے. تو کچھ بچنا نہیں ہے، آنا آنا پائی پائی کا حساب ہونا ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ دعائے کمیل وغیرہ تو پڑھتے ہی ہوں گے. اس میں ایک جملہ حضرت امیر سلام اللہ علیہ کا ہے. تو اس میں جو فقرہ ہے کہ
سب کے کاندھوں پر، اتنا تو سب جانتے ہیں، 2 فرشتے ہمارے آپ کے کاندھوں پر بولیے بیٹھے ہوئے. کام کیا ہے ان کا؟ تو کام یہ ہے کہ لحفظ ما یکون منی، جو کچھ ہم سے صحیح غلط ہو رہا ہے سب کو وہ نوٹ کرتے جائیں. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، اور خالی انہی پر بات نہیں ہے، تو بھی بیک سے ان کی نگرانی کر رہا ہے. اور عجب جملہ اس کے بعد کا ہے، یہ دعائے کمیل کہیں اور کا نہیں ہے. وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، اور پالنے والے تو وہ بھی جانتا ہے جو ان فرشتوں سے چھپا رہ جاتا ہے. کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ دیکھیے جب فرشتوں کے بارے میں آپ قرآن پڑھیے گا تو قرآن نے کہا ان کو جو حکم دے دیا گیا اس میں یہ کوئی گڑبڑ کرنے والے نہیں ہیں. جو اللہ نے حکم دیا ہے اس میں یہ کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی گڑبڑ نہیں کرتے، تب اس جملے کا کیا مطلب ہوا کہ یہ تو نوٹ کر ہی رہے ہیں. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، تو بیک سے ان کی نگرانی کر رہا. چلیے وہ بھی چل جائے گا. اگلا فقرہ جو ہے کیا مطلب؟ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، اور تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو ان سے چھپا رہ جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فرشتے گڑبڑ نہیں کرتے. خفیہ عنہم کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے نہیں چھوڑ دیتے، ان سے چھوٹ جاتا ہے. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ہم نے یہ بدماشی کی ہے. صلوات. یہ سنیا جملہ تو سنیا کیا ہے؟ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، تو اس کا بھی گواہ ہے جو ان سے چھپا رہ جاتا ہے. تو کیسے چھپا رہ جائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے جو ہمارے علماء وضاحت فرماتے ہیں، اب یہاں سے ایک دوسری بات شروع ہوتی ہے. علماء ہمارے وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا کریم ہے اپنے بندوں کے لیے، اتنا رحیم ہے اپنے بندوں کے لیے. ایک صلوات پڑھیے، ایک قصہ صلوات بر محمد. تو علماء ہمارے فرماتے ہیں یہ کہ ان سے فرشتوں سے نہیں چھپا ہوتا، بلکہ خدا اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کچھ گناہ ہمارے بندوں کے ان فرشتوں کو پتہ چلے. ہو سکتا ہے میرا بندہ تو اس پہ آپ کو میں ایک داستان سناتا ہوں، سمجھ میں جائے خدا کیا ہے. صلوات. تو ایک عالم دین تھے، ایک مولانا صاحب تھے. وہ کہنے لگے میں ایک دن بور تو نہیں ہو رہا ہے نا، تو ایک عالم دین وہ فرماتے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو دروازہ بند تھا اور ایک لڑکا باہر دروازے کے فریاد کر رہا تھا، اماں اب نہیں کریں گے، غلطی ہو گئی، معاف کر دو اماں. وہ اپنا فریاد، اماں ہے دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہے. تو مجھ کو بچے پہ ترس آ گیا، تو میں گیا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو میں نے اپنا نام لیا. تو لوگ مجھ کو جانتے تھے، تو کہنے لگے جی حضور فرمائیے. تو میں نے کہا بھائی میں کہتا ہوں آج اس بچے کو معاف کر دو، جانے دو. تو اندر سے کہا تو ٹھیک ہے حضور، آپ کے کہنے پر میں دروازہ کھول دیتی ہوں، مگر اس سے کہہ دیجئے آئندہ گڑبڑ نہیں کرے گا. تو انہوں نے کہا بیٹا ہاں ٹھیک ہے صاحب. ارے اسی کا نام تو شفاعت ہے، اور ہے کیا ہے؟ یہ ہو گیا. لیکن اب آگے دیکھیے کسی چیز کا غلط فائدہ اٹھانا بھی غلط ہے. تو اب یہ ہو گیا. کہنے لگے کچھ دنوں کے بعد پھر ادھر سے گزرا سیم کیس، وہی لڑکا. تو میں نے کہا آج نہیں بولوں گا. ڈریے اس دن سے مولوی صاحب کہ جب اہل بیت کہہ دیں کہ اب نہیں بولوں گا، سخت منزل ہو جائے گی. وسیع حسن صاحب ہوش میں آ جائیے، آج نہیں بولوں گا، دیکھوں ہوتا کیا. کل لگا میں کنارے ہو گیا اور لڑکا فریاد کر رہا اماں دروازہ کھولو، اماں دروازہ، اماں بھاگ جاؤ، نالایا بیہود، سب ہو رہا تھا. اچانک کیا دیکھا صاحب، روتے روتے بچہ چپ ہو گیا، تھک کے سو گیا. اب جب آواز آنا بند ہو گئی تو ابھی تک اماں کیا تھیں؟ بھاگ جاؤ، نکل جاؤ،
آنکھ کر دیا اور نہیں معاف کروں گی. جیسے ہی بچے کی آواز بند ہوئی دروازہ کھل گیا اور وہ عورت نکلی. اس نے بچے کا سر رکھا اپنی آغوش میں اور بڑے پیار سے, اے بیٹا ہم تمہارے دشمن تھوڑی ہیں, تمہارے بھلے کے لیے ہی تو کہہ رہے تھے, اور تم ایسی شرارت نہ کرتے تو کیوں ایسا کرتے. تب اچانک مجھ کو کلک ہوا کہ جب ایک ماں کے اندر اتنی محبت ہے تو خدا اپنے بندوں کو کتنا چاہتا. صلوات بر محمد. مولانا ابن حیدر صاحب کا نام سنا؟ مدرسے نازیہ میں تھے تو وہ مارتے وارتے تھے نہیں مرحوم. پوچھ لیا کچھ تو یوں پکڑ دیتے کان. اتنا نہیں آتا آپ لوگوں کو, اس ٹائپ کے آدمی تھے. تو امتحان میں اچھا تو کبھی کبھی سب سے تو ہو نہیں سکتا, کچھ تو ٹائٹ والے لوگ ہیں, دماغ خراب ہے ہلو مت. ابن حیدر صاحب قبلہ کا حال یہ تھا مرحوم کا, مول صاحب یہ کیا لکھا ہے وہ سمجھ جاتے. ہے اتنے جاہل ہیں آپ لوگ, ارے بھائی یہ ہوا مطلب اس کا, جی حضور اپنا لکھ کے چلے آئے. تو جب ایک استاد اتنا مہربان ہو سکتا ہے, سمجھ گیا, خود ہی پڑھائے خود ہی نقل کروائے. ایک ماں جب اتنی مہربان ہو سکتی ہے تو اللہ تو استاد سے بڑھ کے ہے, اللہ تو باپ سے بڑھ کے ہے, اللہ والدین سے بڑھ کے ہے. تو اس نے قانون بنایا ہے. دیکھیے سنیے اس کو, اس نے قانون بنایا ہے اور قانون کے خلاف ہم کریں گے تو سزا ملے گی, لیکن وہ خالی عادل نہیں ہے. صلوات بر محمد مگر اس کے ہاں صرف عدالت نہیں ہے. بدماشی کرو گے مولوی صاحب تو پھنسو گے. قرآن کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ بولیے شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بدماشی کرو گے وہ بھی بھگتو گے, ذرہ برابر جو ہے اچھائی کرو گے وہ بھی ملے گا. کچھ خدا کے ہاں بھول چوک نہیں ہوتی, لیکن اسی نے کچھ قوانین بنائے ہیں کہ اگر یہ حرکت کرو گے تو تمہارے کسی عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو دھیرے دھیرے ادھر, اسی لیے آپ جب روایات پڑھیے گا تو دو چیزوں پر بہت زیادہ فوکس ہے دین کا ہمارے. ایک یہ کہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اور دو کبھی اپنی عبادت اور نیکی پر اینٹھو مت. صلوات میں آپ کو لا کبھی گھمنڈ مت کرو. بڑے سے بڑی بدماشی کر لو وہ کریم ہے, مایوس مت ہو. چاہے جتنی نیکی کر لو کہاں چوکے ہو تم کو پتہ بھی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم نے بہت بڑھیا کام کیا ہے, لیکن جب واقعی قاعدے سے جانچ ہو جائے گی. میں اپنا قصہ سنا دوں تو پھر وہی اساتذہ والی بات. کئی قسم کے ٹیچر ہوتے ہیں, کچھ بڑھیا پڑھاتے ہیں اور بہت ہلکے میں امتحان لیتے ہیں, کچھ جو ہے پڑھاتے بھی نہیں ڈھنگ کا اور امتحان میں بہت ٹائٹ ہوتے ہیں. اس طرح کے آپ کو اساتذہ ہر جگہ مل جائیں گے. تو اب میں دوسرے کی بات کیوں کہوں, بورڈ والے ایگزام کی بات نہیں کرتا. بورڈ والے میں تو یوں کہاں ٹھیک ہے, جو اسکول والا ہوتا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, تو 10 لڑکے ہیں 5 لڑکے ہیں کسی کلاس میں, تو پلٹ کے دیکھ لیتے ہیں کاپی, پہلے دیکھ لیتے تھے, اچھا ہو اس کی ہے یہ تو ٹھیک لڑکا ہے, تو ایک سرسری جانچ کے مان لیں گا 70 نمبر 80 نمبر. لیکن لڑکوں کا کبھی پیٹ بھرتا نہیں نمبر سے. بتاؤ یار سب تو صحیح لکھا تھا, پتہ نہیں کیا ان کو جو ہے وہ کنجوسی ہے, نمبر دینے میں اتنی کنجوس. ایک دن سن لیا ہم نے پاشا صاحب, تو ہم نے کہا ملن بھائی ہمارے یہاں خادم ہیں بیچارے, ذرا اس کلاس سے کاپی نکال لائیے. کاپی آئے گی سب کو بلا لیا. ہم نے کہا بیٹھو اب جانچ ہوتی ہے. اب شروع کیا. ہم نے کہا اب یہ بتائیے یہاں زیر ہوگا کہ زبر؟ زبر بول صاحب. تو ہم نے کہا یہ تو زیر. ارے وہ جھٹکے میں. میں نے کہا میں نے پڑھا ہے مجھے پتا ہے جھٹکے میں ہے, اسی لیے ہم نے توجہ نہیں کی تھی. لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں تو جو لکھا ہے اسی حساب سے چلے گا. تو قاعدے سے جانچ ہوئی, جس کو 70 پہ اعتراض تھا وہ 60 پہ آ گیا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہی حال اس کے یہاں ہے. اگر قاعدے سے جانچ ہو جائے گی نا تو ایک آدمی کا پاس ہونا مشکل ہے.
صلوات فرما ایک آدمی، اس لیے کہ کہاں سے ہم چوکے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں۔ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حسین ابن ابی یعلا، خوب توجہ سنیے آپ، کیا نام تھا؟ حسین ابن ابی یعلا۔ دیکھیے پیسے والے کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے کہ اللہ نے ہم کو بہت پیسہ دیا ہے ماشاءاللہ خوب دبا کے، لیکن چار آنا خرچ کرتے ہوئے ہم کو زحمت ہو رہی ہے۔ کچھ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سن لیجئے، بخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار۔ کنجوس آدمی اللہ سے دور، انسانوں سے دور، جنت سے دور، جہنم سے قریب۔ اس کے برخلاف دوسرے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جتنا ہے اس میں صاحب آپ بھی لے لیجئے، آپ پورا خاندان لے کے چل رہے ہیں، سخی آدمی ہے تو سخی کے لیے ہے کہ قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ سخی آدمی اللہ سے قریب، انسانوں سے قریب، جنت سے قریب، جہنم سے دور۔ سنائیں آپ کو، اتنا بڑا بدماش آدمی دنیا میں نہیں ملے گا جس کا نام ہے سامری۔ کیا نام ہے؟ سامری کو جانتے ہیں آپ کون تھا؟ جناب موسیٰ جب گئے وہاں، کیا نام ہے میرا، وہ میقات اللہ سے ملنے کے 30 دن کا میٹر تھا، 10 دن اللہ نے بڑھا دیا، 40 دن کے بعد جب لوٹ کے آئے تو معلوم ہوا پوری قوم بچڑا پوجنے لگی۔ تو پتہ لگاتے لگا کس کی بدماشی، معلوم ہے سامری نے ساری بدماشی کی ہے۔ جناب موسیٰ نے آرڈر کر دیا سامری کی پھانسی کا، قوم کو گمراہ کیا ہے نا، پھانسی پہ چڑھا دو۔ جبریل آ گئے، کہنے لگے موسیٰ لا تقتل السامری، سامری کو مت۔ ارے یار پوری محنت میری برباد کر دی اور تم کہہ رہو جبریل بھائی مت مارو، کیوں؟ کہ فإنہ سخی، بدماشی تو کی ہے مگر سخی آدمی غریبوں کا خیال بھی کرتا ہے۔ صلوات اور کر اس ٹائپ کا۔ ایک یہ چیز ہو گئی۔ ایک چیز میں آپ کو اور سمجھاؤں کہ اللہ کے بخشش کے بہت سے اسباب ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت کا حقدار ہو جائے، اس کی کوئی ضمانت کسی کی نہیں ہے۔ اور اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی تھی، بنی خف اللہ خیفتاً ولو جئت ببر الثقلین، اللہ سے ڈرتے رہنا، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی کیوں نہ ہو، وہ عذاب کر سکتا ہے۔ بات وہی ہے، کہاں چوکے ابھی آ رہا ہوں میں، پتہ نہیں چلتا، لیکن اے میرے لال ورج اللہ رجاءً، اللہ سے امید لگائے رکھنا، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں برائی ہی کیوں نہ ہو، وہ معاف کر سکتا ہے۔ تو ہم کہاں چوکے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اب آپ کو پہلے میں ایک دور کھانا کھلانے کا ثواب معلوم ہے آپ کو؟ صلوات بر محمد۔ جناب عیسیٰ، 2-3 چیزیں سن لیے بہت مزیدار۔ آج میں اتفاق بہت کم ایسا ہوتا، آج میرے پاس ٹائم ہے 12 بجے تک کا، میری ٹرین ہے 12:40 پر۔ صلوات بر محمد۔ اچھا مجلس میں تو آدمی کو الجھن ہوتی ہے، ایک آدھے گھنٹے بعد اوبنے لگتا ہے، قصہ کہانی سنانے میں تھوڑی کوئی اوبتا ہے، تو 2-3 قصے سنائیں گے، ہو جائے گا انشاءاللہ، 10 بج جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ تو جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ، بہت توجہ سے سنیے آپ، جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ پتیلا وتیلا چڑھا ہوا تھا، وہ کھانا وانا، کیا بات ہے معلوم ہے شادی ہے کوئی، تو جناب عیسیٰ نے کہا ہاں آج شادی ہے کل ماتم ہوگا۔ حواریوں نے کہا کیوں صاحب؟ کہا دلہن آج رات میں مر جائے گی، روح اللہ ہے، ان کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ دوسرے دن پھر ادھری سے گزرے، تو جان بوجھ کے گزرے ہوں گے تبھی بتانے کے لیے شاید، دیکھا پھر ویسے ہی اپنا کھانا وانا چل رہا ہے، جو ہے وہ کیا ہے، چھوٹے امام باڑے کے سامنے وہاں کے سموسہ بھی آ گیا صاحب، لوگ کھا رہے ہیں بیچارے۔ تو حواریوں نے کہا صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ آج ماتم ہوگا، دلہن مر جائے گی، یہ کیا ہوا؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا چلو پوچھا جائے۔ آئے، کہنے بھیا صاحب خیریت ہے؟ کہا جی اللہ کا شکر ہے صاحب۔ ارے دلہن ٹھیک ہے؟ کہا جی ہاں اللہ کا شکر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا بھیا ملنا چاہتے ہیں ہم دلہن سے، آ جائیے، ہٹاؤ بچو، پہنچ گئے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تم نے رات کیا کیا ہے؟
تو اس نے کہا صاحب جو ہے وہ میں اکیلے بیٹھی تھی اور اپنا اطراف میں جو ہے وہ انتظار میں تھی شوہر کے کہ آ جائیں تو کھا لیں ساتھ میں، تب تک جو ہے وہ بقول آپ کے فقیر نے آواز دے دی. تو میں نے سوچا کہ میں تو جب چاہوں گی مل جائے گا، اس بیچارے کو کون اس بھیڑیں پوچھنے والا. ادھر ادھر دیکھ کے نکلی اور جو دلہن کا کھانا رکھا تھا وہ کھلا دیا اس کو. وہ بیچارہ فقیر آدمی پتہ نہیں اتنا بڑھیا کبھی کھایا بھی ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. تو اس نے کھایا. جاؤ بیٹا، جیسے تم نے ہمارا پیٹ بھرا، اللہ تمہاری عمر دراز کرے. کب کہاں سے چھوٹا سا عمل کہاں کام آ جائے گا کچھ بھروسہ نہیں ہے. اللہ تمہاری عمر بولیے دراز کرے. جناب عیسیٰ نے کہا اس کا لحاف اٹھاؤ. لحاف جھڑکا گیا، اس میں سے سانپ گرا. حضرت عیسیٰ نے کہا یہ سانپ معمور تھا اس کو ڈسنے پر، چونکہ اس نے ایک فقیر کا پیٹ بھرا، اللہ نے خوش ہو کے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا. اسی ٹائپ کا قصہ جناب داؤد کے زمانے کا بھی ہے. توجہ فرما رہا. تو یہ ہو گیا. تو کھانا کھلانے کا معاملہ یہاں تک ہے. ایک روایت یہ تو ہو گئی دنیا کی بات. آخرت کی سنیے. من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام. اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب کسی کو کھانا کھلا دینا ہے. معمولی کا چیز ہوئی. ایک. دو، روایت کہتی ہے کھانا کھلانے کا ثواب نہ انبیاء جانتے ہیں نہ فرشتے سوائے خدا کے. توجہ فرمایا آپ نے. تو اب بہت وقت آپ کہیں گے کھانا کھلانے کا مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کھانا کھلا دینا. تو اب عام آدمی کو کھانا کھلانا، عام فقیر کو کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے، تو اگر کوئی امام حسین کے زائروں کو کھلا دے تو آپ سمجھے. آپ نجف سے کربلا کے بیچ میں یہ موقف کیوں لگتے ہیں، اتنا لوگ کیوں جان دیتے ہیں کھلانے پر. اب اگر کوئی حاجیوں کو راستے میں کھلا دے تو ہوگا نا. اب آئیے آپ. تو ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حسین ابن ابی یعلا. تو یہ بڑے آدمی تھے، اللہ نے پیسہ دیا تھا، نوازا تھا. تو جیسا پیسہ تھا ویسے ہی دل بھی تھا. تو اب اچھا اس زمانے میں انڈیویجول آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا اتنا لمبا جب تک 10-20 کا قافلہ نہ بن جائے. تو پتہ نہیں 20 آدمی 25 آدمی 50 آدمی ایک قافلہ چھوٹا سا بن گیا ان کا حج کے لیے. تو اب راستے میں اچھا یہ پیسے والے تھے، بڑے آدمی تھے، تو ان کا پورا سامان وامان لدا ہوا اونٹوں پر اور باورچی یہ سب ساتھ چل رہے ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے، جہاں قافلہ رکے گا آپ لوگ اپنا دعا نماز میں رہیے، کھانا آپ کو مل جائے گا. یہ معمولی کام ہے سر. خیر صاحب کھانا راستے بھر کھلاتے رہے، حج ہوا. ایک روایت اور سن لیجئے. روایت کہتی ہے تمام الحج لقاء الامام. حج کی تکمیل امام کی ملاقات ہے. تو آج بھی جاتے ہیں مدینے، امام نہ صحیح تو زیارت کرتے ہیں. تو اب یہ حسین بھائی حج وج کر کے مدینے پہنچے. زمانہ ہے چھٹے امام کا. بہت توجہ سے زمانہ ہے بولیے چھٹے امام کا. یہ حسین بھائی امام سے ملنے گئے. جیسے ہی قدم رکھا، اب میرے لہجے پہ غور کیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آئیے آئیے حسین صاحب، بڑے بکرے کٹے ہیں اب کی حج کے سفر میں. تو یہ تعریف ہو رہی ہے طنز. پہلے تمہارے لہجے سے طنزی لگ رہا ہے. میں نے کہا جواب سن لیے تب بھی سمجھ میں آ جائے گا. جلدی سے حسین بھائی نے کہا ما اردت الا اللہ، مولا میرا کوئی مطلب نہیں تھا سوائے خدا کے. تو حسین بھائی نے کیوں کھلایا؟ اللہ کے لیے. ان کا مقصد دکھاوا نہیں تھا، نام و نمود نہیں تھا، واہ واہ کا چکر نہیں تھا، ہے نا. ورنہ ہم لوگ تو ایک کیلا اسپتال میں دیتے ہیں، 4 آدمی فوٹو کھنچاتے ہیں پکڑ کے اس کو. یہ سب چکر نہیں تھا. ما اردت الا اللہ، میرا کوئی مقصد نہیں. تشریف لائیے، آ جائیے آ جائیے. صلوات. میرا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے بولیے اللہ کے. تو امام کو تو سب پتا ہے نا کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اگر حسین بھائی جھوٹ بول رہے ہوتے تو امام ٹوک دیتے ہم سے آئے ہو، ہم کو سب پتا ہے نیت کیا تھی. امام نے نہیں ٹوکا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ حسین بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی انہوں نے جو راستے بھر کھانا کھلایا وہ
کوئی دکھاوا نام و نمود واہ واہ کا چکر نہیں تھا، واقعاً بولیے اللہ کے لیے ہے نا. تب امام کو اعتراض کیوں ہے؟ صلوات. یہ وہ باریکی. ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. تو میں گیا حیدرآباد، تو وہاں ڈاکٹر اسلم عباس صاحب ہیں، شوگر کے اسپیشلسٹ، ان کو دوا ہوا لکھ دی. وہاں سے مجھ کو مچھلی پٹنم جانا تھا، خمسہ تھا. تو جن لڑکوں کے ہاں رکے تھے وہ ایک کا خود کا دوا کا کاروبار ہے، دوسرا بھائی ایم آر ہے. تو اب بڑی کمپنی میں کہنے وہ ذرا نسخہ دیجیے اسلم صاحب والا، دیکھیں شاید ہم لوگوں کے یہاں ہوتا. ارے یہ بھی لکھا ہے آپ کو. ہم نے کیوں؟ کہنے آپ کو بلڈ پریشر. میں نے کہا نا. کہنے تو بلا وجہ کیوں لکھ دیا؟ لکھا کس نے ہے؟ ڈاکٹر اسلم عباس MBBS MD. سمجھ گئے آپ؟ اور بول کون رہا ہے؟ MR. ارے یہ بھی لکھ دیا آپ کو؟ آپ کو تو بلڈ پریشر ہے نہیں. میں نے کہا نا. کہا تب کیوں کھائیے گا؟ اور ہمارا حال قوم کا بھی یہی ہے. اسلم عباس صاحب کا نسخہ بھول گئے، MR کی بات یاد ہو گئی، اور میں نے وہ دوا کھانا بند کر دیا. بلا یار بلڈ پریشر نہیں کیوں کھائیں؟ اس کے بعد واپس گئے حیدرآباد. تو بھائی ہمارے رہتے ہیں وہاں، تو ان کے اوپر انہی لڑکوں کے ماموں تھے، ان کا اپنا کاروبار ان کا بھی. وہ نیچے اترے، کہنا قبلہ ذرا نسخہ دیکھیں. یہ والی لے رہے ہیں؟ میں نے کہا یار لے رہے تو مگر تمہارے بھانجوں نے منع کر دی. کہنے یہی تو غلطی میں نے کی، اس کو ضرور لیجیے حضور. لیکن اب وہ ایسا MR کی بات بیٹھی تھی دل میں کہ میری صحت پہ اثر نہیں ہوا. یہاں ایئرپورٹ پہ اترے تو ہمارے وہ گاڑی والے جن کے ساتھ چلتے ہیں، میں نے کہا عباس بھائی یہاں سے چلیے آپ وہاں اسد عباس صاحب کے یہاں. وہاں آئے، میں نے کہنے خیریت. میں نے کہا یہ پرچہ ہے؟ کہنا ٹھیک تو ہے ماشاءاللہ. یہ والی لے رہے ہیں آپ؟ اسی پہ انگلی رکھی. میں نے کہا اسی کے لیے آیا ہوں. کہنے کیوں؟ میں نے کہا ہم کو کہنے لگے کس نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ صرف بلڈ پریشر کی ہے؟ ہم نے کہا تب. کہنے لگے بلڈ پریشر میں بھی کام کرتی ہے، لیکن اس کا مین رول ہے، ہر شوگر کا ڈاکٹر لکھے گا کہ جو میٹفارمن وغیرہ کھانے کے بعد آرگنز ڈیمیج ہوتے ہیں اس سے یہ روکتی ہے. ارے یہ تو واجب ہے آپ کے اوپر. خیر تب سے کھانا شروع کیا. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے کیا ہوا؟ MD نے لکھا اور ایک MR کے کہنے پہ ہم نے بولیے چھوڑ دیا نا. یہی حال دینی مسائل میں پوری قوم کا ہے. سیستانی صاحب فتویٰ دیں گے، ہمارے جیسا آ کے ممبر پہ کہے گا غلط، پوری قوم غلط مان لیتی ہے. صلوات بر محمد. وسیعسن یار 2-4 مجلس رٹا کے پڑھنے لگے. تم کتنے قابل ہو گئے ہو کہ سیستانی صاحب کے فتوے پہ انگلی رکھ دو؟ کیسے کہہ دیا؟ تو وہی حال ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ خدا نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا. تو جیسے دوائیں ہوتی ہیں نا، تو کسی چیز کے لیے ایفیکٹ اور بھی پڑ سکتا ہے. تو کبھی یہ ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ مثبت ہوتا ہے اور کبھی منفی ہوتا ہے. تو MR وغیرہ جو ہے سائیڈ ایفیکٹ کو پکڑ نہیں پاتے. جو MD DM ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ اور کیا دینا چاہیے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو بولیے. یہی چیز دین میں بھی ہے. اہل بیت کو پتا ہے کہ کھانا کھلانا تو بہت ثواب ہے، مگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو کیسے روکا جائے. صلوات پر ابھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیسے روکا جائے. تو کھانا کھلانے کا اتنا ثواب، اور کوئی نہیں پکڑ سکتا کہ اس کھانا کھلانے میں گڑبڑ کہاں ہوئی. یہ پہنچے حسین ابن ابی یعلا صاحب، حضرت نے کہا آئیے حسین صاحب، بہت بکرے کٹے اب کے. ما اردت الا اللہ، میرا مولا میں نے صرف اللہ کے لیے کیا. تو پھر وہی بات، اگر سچ بول رہے ہیں تو امام کو اعتراض کیوں؟ اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو امام کو ٹوکنا چاہیے تھا. نہ ٹوکنے کا مطلب وہ سچ بول رہے ہیں تب اعتراض کیوں؟ امام نے ایک جملہ اتنا بڑا کہا ہے، دعا فرمائیے کہ ہم بات پہنچا سکیں. اس لیے کہ ترجمہ کر کے اتنے بڑے سے نکل جائیں گے تو میں بھی کہ 2-1 لوگ سمجھ لیں، کچھ لوگوں کے اوپر سے. اس لیے ہم کو جملہ تو اتنا ہی سا ہے، لیکن اس کو بچے بھی سمجھ لیں کہ سائیڈ ایفیکٹ کا کیا ہوا. تو ایک صلوات پڑھیے پھر آتا ہوں میں.
فرض کیجئے قافلے میں کتنے آدمی ہیں؟ 50. 50 میں ہر آدمی آپ کے اتنا مالدار تو نہیں ہے. کوئی بیچارہ بیوی کا زیور بیچ کے چلا کہ چلو بھائی کسی صورت سے ہو جائے. کچھ بیچارے ہیں دال موٹ وغیرہ رکھ لی ہے راستے میں، بھیا سوکھا روکھا چبا کر کے کم از کم حج کر لیں. آپ کو اللہ نے نوازا ہے پورے صاحب، کئی اونٹ جو ہے گاڑیوں پر، بکرے اور جانور اور چاول سب چل رہا ہے، تو آپ سب سے کہہ رہے ہیں آئیے کھائیے. تو ہر آدمی کے اندر اپنی کچھ نہ کچھ عزت نفس ہوتی ہے. تو آپ تو سب کو کھلا رہے ہیں اور ہر آدمی کھا رہا ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی اوقات نہیں ہے، وہ کامپلیکس فیل کر رہے ہیں کہ یار حسین بھائی کے پاس تو ہے، وہ کھلا رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، بتاؤ روز ان کا کھائیں، ہم کھلا نہیں سکتے. تو احساس کمتری کا شکار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ امام نے اتئی جملہ کا تم نے کھانا تو کھلایا، لیکن کچھ غربا تھے فتقاصروا فی انفسہم، جن کو اپنے اندر احساس کمتری ہوا. تو تم تو کھلا رہے ہو، لیکن وہ جو 40 آدمی ذلت کا احساس کر رہے ہیں تمہارے کھلانے کی وجہ سے، اس کا حساب کون دے گا؟ تو کیا کریں؟ صلوات بر محمد. تو کیا کریں؟ شاید مطلب یہ ہو کہ بھائی آپ کو جتنا خرچ کرنا خرچ کیجئے. کیا نام ہے آپ کا سر؟ تو حسن عباس صاحب تمہارے قافلے میں ہیں، اعلان کر دو کہ بھیا آپ لوگ کہاں الگ الگ انتظام کیجئے گا، باورچی جس کو جو دینا ہو شریک ہو جائے. تو کوئی 10 روپیہ دے گا، کوئی 5 روپیہ دے گا، کسی کی 1 پیسہ کی اوقات ہے، کسی کی 4 آنے کی اوقات ہے. وہ دھیرے سے سب رکھ لو. معلوم ہوا پورے قافلے نے مل کر کے 10 روپے لیے، 20 روپے دیے، بقیہ 80 روپے حسین صاحب آپ لگا دیجئے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آدمی دسترخوان پر بیٹھے گا تو سب کا سینہ چوڑا ہے کہ فری کا نہیں ہے، میرا بھی لگا ہے، میرا بھی لگا ہے، میرا بھی لگا ہے. اور جس کو ثواب دینا ہے اس کو پرسنٹیج پتا ہے کہ کس کا کتنا % لگا ہوا ہے. صلوات در غور کر رہے ہیں. تو کوئی ضمانت نہیں ہے. بات اب یہاں آئی، ہر آدمی کو مرنا ہے. ثم الینا ترجعون، اور اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے. آنا پائی پائی کا حصہ. ایک تو امام نے دکھلا دیا کہ ایسے ہو جائے گا. اگر قیامت میں اس طرح حساب ہو جائے تو ہم لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی بچے گا. تو اب کیا کریں صاحب کا 2 کام مین ہے. 40ویں کی مجلس ہے اور 35ویں منٹ میں آ گئے ہیں، تو بس ذرا تو 2 کام آپ کو کرنا ہے. آپ سے مراد ہی نہیں، وسیع حسن صاحب آپ کو، یوں تو بہت سے ہیں لیکن موٹے طور کے اوپر 2 چیز اگر سنبھال لے جاؤ مولوی صاحب نا. ایک مجلس میں سب نہیں ہو سکتا. کیا کہ ایک اہل بیت سے دامن کوتاہ نہ ہونے پائے، عشق مضبوط ہو، ابھی اس پر آؤں گا. 2 اپنی زبان پر کنٹرول کر لے جاؤ. اگر کچھ معاملہ ہلکا ہے تب بھی پاس ہو جاؤ گے. صلوات پر محمد. یہ 2 کام کر لو. کیا؟ ایک، اپنی زبان پر قابو رکھو، اس لیے کہ یہ زبان اگر گڑبڑ ہے نا تو سارے اعمال. توجہ فرمائے آپ نے. مثال ایک دن ہم جا رہے تھے، جب تک آدمی پڑھتی رہی سمجھ میں آتا نہیں. ایک میسج آیا میرے پاس کہ آپ کے بل میں یہ گڑبڑی ہوگی، 9 بجے رات کو بجلی کاٹ دی جائے گی. ہم بھی احمق آدمی کہ بھائی کسی بجلی والے سے بات کر لو. ہم نے اسی پر کال کر دیا. تو بھیا کیسے ہوگا؟ کر لو کچھ نہیں، آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیے. تب تک نہیں سمجھے ہم. ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا. ہم نے کہا اب کر لے کے اب اپنے جو ہے وہ ATM کارڈ کا پیچھے والا نمبر ڈائل، وہ اس پہ. میں نے کہا یار ان سے ہمارے ATM سے، تب ہوش آیا. پھر ہم نے ڈائل وہ ٹائپ کیا، بیچ میں 2 نمبر ادھر کا ادھر کر دیا، 4 کی جگہ 3، 3 کی جگہ 5 کر دیا. ارے نہیں صاحب یہ غلط ہے، یہ کیجئے آپ. خیر ہم سمجھ گئے، اللہ کا شکر ہے بچ گئے. تو آپ کے لکھنؤ ہی میں ایک دروغہ جی ہیں، ان کو فون میں، تو انہوں نے فون کر کے بتایا ارے بچ گئے آپ، یہ سب وہاں کے 36 گڑھ کے لڑکے تھے، ان کا کام یہی ہے. تو معلوم ہے کہ اس کے بعد یہ ہوتا
اگر آپ صحیح سے ٹائپ کر دیتے تو وہ کہتے کہ آپ کے پاس ایک 4 ڈیجٹ کا او ٹی پی گیا، وہ بتا دیجئے. تو جیسے ہی ہم بتاتے ہیں مثلاً 5218، جیسے ہی ہم بتاتے کیا ہوتا؟ کھٹا کھٹ ہمارے اکاؤنٹ سے بولیے سب نکل جاتا ہے نا. یہ سب سمجھانے کے لیے دین کو. جیسے بینک سے 4 ڈیجٹ او ٹی پی بتانے پہ 10 لاکھ نکل جاتا ہے نا، ویسے ہی ایک غیبت کرنے پر 50 سال کے اعمال نکل جاتے ہیں. صلوات. ابھی میں سمجھاتا ہوں آپ کو، سنیے. وہ بالکل او ٹی پی سمجھیے غیبت کو جیسے نکلتا ہے. دیکھیے میں اس کا منکر نہیں ہوں، بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. حدیث پرفیکٹ ہے. جو حسین پر روئے، رولائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت پکی ہے نا. یہ ہے روایت ہے. آپ کے کھاتے میں ہو تب نا. 10 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں، لڑکی کی شادی کرنے جا رہے ہیں، اور پرسوں ہی تو جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ سے سب نکل گیا. تو آپ لاکھ فریاد کرتے رہیے میں نے جمع کیا تھا، میں نے کب نکل گیا تب کیا ہے. یہی حال ہمارے اعمال کا. نکلتا کیسے وہ سن لیجیے آپ. صلوات در محمد. تو بات ہماری کہاں سے چلی تھی؟ 2 فرشتے ہمارے بولیے کاندھے پر ہیں، وہ سب لکھ رہے ہیں. تو پورا جب 50 سال سے لکھ رہے ہیں تو پوری پوتھی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ اب قرآن کہتا ہے سب کو قیامت میں اس کا نام عمل پکڑا دیا جائے گا. اور اب یہ جو عرض کر رہا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث بعد میں. اقرا کتابک، پڑھو اپنی ڈائری. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کرو. یہ تو آیت ہو گئی. اب روایت سنیے. آدمی کو ان کی ڈائری دے دی جائے گی. فرض کیجئے وسیع حسن صاحب کو دے دی گئی ڈائری. اب وسیع حسن میاں نے لیا. بولی یہ کیا ہوا؟ میں نے آج تک داڑھی موڑی نہیں، اس میں لکھا داڑھی موڑتا تھا. میں نے آج تک جو ہے مجھے پتہ ہی نہیں آنند کہاں ہے اور گلاب کا کہاں ہے. یہیں پڑھا ہم نے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں ہے. وہ تو جب تنظیم میں جانا ہوا تب پتہ چلا کہ گلاب ٹاکیز ہے. اس سے پہلے جان اس میں لکھا ہے صاحب سنیما دیکھتا تھا، پکچر دیکھتا تھا فلاں. ارے او یار لگتا ہے یہ کاپی کسی اور کی ہے، میرا رول نمبر چڑھ گیا لگتا ہے. ایسا ہوتا ہے دنیا میں، نہیں ہوتا. تو اب یہاں سے اب یہ آیت نہیں، یہ حدیث ہے. روایت کہتی ہے کہ جب آدمی یہ پوزیشن دیکھا گا اپنے اعمال کی سرنا تو کہے گا پالنے والے لیس ھذا کتابی، یہ میرا نام عمل نہیں ہے. کیوں؟ فإنی لا أرى فیہ طاعتی، اس میں تو میں اپنی اطاعتیں نہیں دیکھ رہا ہوں، نماز روزہ نہیں دیکھ رہا ہوں. آواز قدرت آئے گی ان ربک لا یضل ولا ینسیٰ، خدا تمہارا بھولتا نہیں ہے. تب یہ گئے تمہاری ڈائری ہے مولوی صاحب، تو یہ گئے کہاں سارے اعمال ہمارے؟ آواز قدرت آئے گی ذهب عملک باغتیاب الناس. جو وزیروں کے ہوٹل میں بیٹھ کے لوگوں کی غیبت کرتے تھے، جن کی برائیاں کرتے تھے، ان کے کھاتے میں آپ کی ساری مجلس چلی گئی مولوی صاحب. صلوات بر محمد. کہاں چلا گیا؟ اور اس پر جو سمجھتا، ایک بات اور سن لیجیے، اگر ہمارے اندر سمجھ ہے نا، آپ کی لاکھ کوئی برائی کرے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آدمی خوش ہوگا برائی سننے کے بعد اپنی کہ تپے گا؟ نہ، خوش ہوگا. خوش ہوگا. کیوں؟ کبھی آپ نے ہماری، کیا نام ہے آپ کا سر؟ مظہر بھائی کی ہم نے برائی کی، میرے سارا جو ہے مجلس ماتم چلا گیا ان کے اکاؤنٹ میں. اگر ان کے کھاتے میں میرے کھاتے سے نکل کے 10 لاکھ چلا جائے تو یہ خوش ہوں گے یا برا مانیں گے؟ تو میرے سارے جو ہے زیارت حج چلا گیا ان کے کھاتے میں، یہ خوش ہوں گے نا. سمجھ کی بات ہے. ایک مولانا تھے، صلوات بر رسول اللہ، ایک مولانا تھے، تو ان سے کچھ تپا ہوا تھا کوئی آدمی، تو وہ اپنا چوراہے پر سمجھ گیا. اب تو جو ہے ازیرو وزوری چھوڑی، اب تو چھوٹا امام باڑہ ہب ہوتا جا رہا ہے کھانے کا. ہاں شام کو اس وقت تو گاڑی کھڑی کرنا مشکل ہے وہاں. تو وہ صاحب جو ہے وہ وہاں بیٹھے کسی چائے کی دکان پر،
اپنا ادھر ادھر گیا یار ان مولانا کو کیا آتا ہے, یہ تو بےہودے آدمی ہے, چور ہیں, یہ ہے, جیسے آج کل کا زمانہ ہے. وہ تھے نیک آدمی, ہم لوگوں ٹائپ کے نہیں تھے, واقعی نیک تھے. سمجھا؟ تو اچھا کچھ لوگ ہیں جن کا کام ہی یہ ہے. بھائی آپ نے ہمارے سامنے ان کی برائی کی نا, تو سن لو, جاؤ گھر, کس ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ ان سے جا کے بیان کرو؟ آپ ڈاکیا ہیں اللہ کی طرف سے, کبھی موقع دیے تو اس پر پڑھیں گے. وہ خمسہ شاید اب کی جگاڑ اگر لگ گیا تو یہی سب پڑھوں گا انشاءاللہ. صلوات بر محمد. ہاں بس دعا کیجئے رنو والے اب کی ہم کو کینسل کر دیں, خبر آئی ہے. صلوات بر محمد. تو اب مولانا کو پتا چلا کہ صاحب اس نے تو ہماری غیبت کی ہے. تو بڑے آدمی تھے, انہوں نے بلایا نوکر کو, کہنے لگا بھائی جاؤ ذرا وامش کے یہاں سے سموسہ لے آؤ, اور وہاں سے ایرانی دم ٹی سے چائے لے آؤ, اور وہاں سے ذرا شورما لے لو, اور وہاں سے جو ہے وہ کیا نام ہے محسن بریانی والے جو ہیں, سب پڑھتا رہتا اس لیے یاد ہو گیا نام جب سڑک پہ چلتا, اور محسن بریانی والے نلی والی بریانی جو ہے وہ لے آؤ, اور وہ صاحب جا کے ذرا رحیم کے یہاں سے کلچے لے آؤ, اور کریم کے یہاں سے کہاں سے بریانی, پوری سینی بھر گئی, اور کہا لے جاؤ جا کے وسیع حسن کے یہاں دیا ہو, اور کہہ دینا بھائی معاف کیجیے گا ہماری اوقات ہی اتنی تھی, ورنہ جو تحفہ آپ نے بھیجا ہے ہاں اس ٹائپ کا تو ہم نہ دے پائیں گے, ہماری اوقات یہی تھی, قبول فرما لیجئے. تو یہ لے کے گئے, انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جناب نے, تو وہ تو تپا ہوا تھا, کہنے لگے یار وہ ہم کو کیوں بھیجنے لگے؟ کہا بھائی یہی کہا ہے کہ جو آپ نے بھیجا ہے وہ تو نہ بھیج پائیں گے, ہماری جو اوقات ہے. اچھا وہ اٹھا چلا گیا. میں نے آپ کو کہاں کچھ بھیجا؟ کہا یار تم کو پتہ ہی نہیں کہ تم نے کیا بھیجا. کہا کیا مطلب؟ کہا وہاں چوراہے بیٹھ کے تو ہماری غیبت کر رہے تھے, اور روایت یہ تھی کہ جس کی غیبت ہوتی ہے اس کے کھاتے میں سارے اعمال آ جاتے ہیں غیبت کرنے والے کے. تو تم نے اپنی نماز ہمیں دی, اپنا روزہ ہمیں دیا, اپنی زیارتیں ہمیں دی, اپنی مجلسیں ہمیں دی, تو ہم بیوقوف تو ہیں نہیں کہ تم کو وہی چیز پلٹا دیں. تو بھیا ہماری اوقات کھانے ہی تک تھی کہ ایک وقت کا کھانا ہی کھلا دے, اتنا کچھ دیا ہے تم نے. صلوات بر محمد. یہ دو تین چیزیں اگر ہم لوگوں کے دماغ میں گھس جائیں نا تو دنیا آپ کی برائی کرے بہرے ہو جائیں گے آپ, خدا شاہد ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو وہ دانستہ نادانستہ اپنے اعمال آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہے. ایک دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ ٹینشن مت لو, خدا دیکھ رہا ہے. اگر کوئی کسی کو بے عزت کرتا, پہلے یہ روایت سنیے پھر میں قصہ سناتا ہوں, اور قصہ ہے فرمائشی. صلوات اور محمد آ رہا ہوں. تو اب دوسری چیز یہ ہے کہ آپ آرام سے کیا کریں کہ غصہ نہ آئے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ دماغ میں بیٹھا لو کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ اپنے نیک اعمال تم کو ٹرانسفر کرتا ہے. دوسرا جو روایت نے کہا ہے نا کہ اگر کوئی تمہاری برائی کرتا ہے تم کو بے عزت کرنے کے لیے, تو یاد رکھو بغیر بے عزت ہوئے وہ مر نہیں سکتا. یہ روایت ہے, اگر سنا رہا ہوں آپ کو. ایک روایت تو یہ ہے کہ اگر کوئی گھر سے قدم باہر نکالتا ہے کوئی بات بیان کرنے کے لیے کسی کی, یرید بہا شیئا, مقصد یہ ہے کہ یہ بے عزت ہو جائے مظہر بھائی. روایت کہتی جتنے قدم گھر سے باہر نکال رہا ہے اتنا قدم جہنم میں رکھ رہا ہے. ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اگر من روا روایتاً لأخی یرید بہا شیئا, اگر کوئی اپنے برادر مومن کے لیے کوئی بات بیان کرتا ہے تاکہ بے عزت ہو جائے, روایت کہتی ہے گھر کے کونے میں بھی بیٹھا ہوگا, خدا چوراہے پہ نکال کے بے عزت کرے گا تب موت آئے گی. صلوات. یہ ہو گئی بات. اچھا وہ لاکھ بے عزت ہو اس سے ہمیں کیا ملے گا, ہم تو بے آبرو ہو گئے. کہا نہیں, یہ بھی سن لو, خدا دفن نہیں ہونے دے گا اگر تم سچے ہو جب تک تمہارا میٹر صاف نہیں کر دے گا. بھائی ایک اچھی صلوات پڑھی, یہ قصہ سن لیے تمام. صلوات. ایک بہت توجہ سے سنیے, بہت توجہ سے سنیے آپ. ایک عالم دین تھے اور بڑے خطیبوں میں تھے,
مرحوم سید مہدی قوام، اور توجہ سنیے، کیا نام تھا؟ سید مہدی قوام۔ مہدی صاحب بڑا اپنے زمانے کے، اطہر صاحب مان لیجئے، غلام عسکری صاحب کہہ لیجئے، یا ابن حسن صاحب قبلہ کہہ لیجئے، اپنے زمانے کے بڑے خطیبوں میں۔ تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ 2-4 لوگ ان کے یہاں گئے ملنے، تو وہاں جب ملنے گئے تو ان کے دروازے پر کوئی ٹھیلے والا تھا، تو یار خالی ہاتھ کیا جائیں، کچھ پھل ول لے لیں۔ ٹھیلے والے کے پاس گئے، بھیا کیا حساب؟ تو اس نے کہا جناب کے یہاں جائیے گا؟ تو ہم لوگوں نے کہا بھائی جناب کے یہاں جانا ہے تو جو چاہو دے دو، تم سے کیا پیسہ کہیں۔ تو ہم لوگوں کو تھوڑا وہ ہوا کہ یار اس کا مطلب جناب کو بہت چاہتے ہو تم۔ تو کہنے لگا بھیا آج کل ہم جو کچھ ہیں نا جناب ہی کی وجہ سے ہیں۔ سنیے آپ، پہلے یہ آدمی کون تھا سمجھاؤں، پھر اس کو اوپر الزام کیا لگا وہ سنیے، پھر اللہ نے صاف کیسے کیا وہ سنیے۔ صلوات سنیے۔ کہنے لگے صاحب میں پیشے سے چور، کیا چور، ان کے گھر جو ہے وہ ہاتھ مارتا تھا۔ یہ تھے بڑے خطیب، تو دماغ میں تھی کہ ان کے پاس ہوگا مال بہت، اچھا آل اولاد بھی نہیں کوئی ان کے۔ تو ایک دن پتہ چلا ان کی رشتہ داری میں شادی ہے کہیں، تو میں اپنا آ کے سامنے والے گھر کی طرف یا کہیں کونے میں دیکھیں کب نکلتے ہیں۔ انہوں نے صاحب جو گاڑی منگوائی، بیٹھے میاں بیوی، تالا بند کیا، چلے گئے۔ جیسے ہی یہ گئے میں گھر میں کود گیا، اور وہاں اچھا چور کا دل آدھا، تو جلدی جلدی میں ایک قالین اٹھایا۔ ادھر یہ ہوا یہ تھوڑا ہی سے گئے ہوں گے میرے خیال میں جو ہے وہ دریا والی مسجد تک، تب تک یاد ارے وہ گفٹ تو بھول گئے جو وہاں دینا تھا شادی میں۔ خدا کیسے کس کو سدھار دے کسی کو پتا نہیں ہے۔ صلوات سنیے کیسے ہوتا ہے۔ ارے وہ گفٹ تو چھوٹ گیا، پلٹے۔ اب انہوں نے باہر سے چابی لگائی، دروازہ کھولا، ادھر سے کندھے پہ قالین رکھے چور۔ بولو ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ چور چور چور، ہنگامہ نا، اور بیچارہ پٹ پٹا کر کے معاملہ صاف ہو جاتا اس کا۔ لیکن دیکھیے یہ ہے علماء ہمارے۔ ایک بات کہیں آپ لوگوں سے، ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کے آپ ہمارے بزرگوں پر حکم مت لگائیے۔ ہم لوگ نالائق ہیں، وہ بڑے لوگ تھے، ہے نا، اس کا لحاظ رکھیں ورنہ پھنس جائیے گا قیامت میں اگر ہم کو دیکھ کے ہمارے بزرگوں کو ویسے ہی سمجھ لیا۔ خیر ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے لیے نہ صحیح بزرگوں کی عزت بچانے کے لیے ہم لوگوں کو کچھ سدھرنا چاہیے۔ صلوات پر محمد۔ تو آپ دیکھا صاحب وہ قالین کاندھے پہ لادے ہوئے، ایک سیکنڈ، ارے اللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ، یہ تو اچھا ہوا پلٹ آئے، آپ کو بلا کے وہ خود غائب۔ ارے میڈم جائیے جائیے ذرا چائے بنائیے ان کے لیے۔ تو بیوی کو ہٹایا کہ وہ نہ سمجھنے پائے کہ چور ہے، وہ یہی سمجھے کہ مہمان ہے۔ بیوی کو بھیجا چائے بناؤ مہمان کے لیے، ہاتھ پکڑ کے لے آیا، کمرے میں بٹھالا، کب تک ایسے چلے گا؟ تو ہم نے کہا کہ کیا بتائیں صاحب، ہم کو کچھ آتا نہیں، ہم کیا کریں؟ کہا تو یہ جو نہیں آتا تو یہ کئی دن طاقت رہے گی بیٹا تمہاری؟ کیا کریں ہم کو؟ کل اچھا رکو، یہ تم نے قالین ایک اٹھا لی؟ کہا اس ایک کا کوئی دام ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جب دونوں ملاؤ گے پیئر میں تب وہ تصویر صحیح بنے گی، تب قیمت ملے گی۔ تو ایک تو لے لیا تم نے، جاؤ معاف، دوسری میں تم کو ہدیتاً دے دیتا ہوں، لے جاؤ اس کو بیچ لو، ایک ٹھیلا خرید لو، اس پہ کچھ پھل سبزی رکھ لو، بیچو، کوئی جگہ نہیں میرے دروازے بیچو۔ کہنے لگا صاحب پتہ نہیں کیا ان کی زبان میں اثر تھا، میں نے اسی وقت توبہ کی، گیا ٹھیلا لے آیا، دونوں قالین لا دی، یہ ٹھیلا اسی پیسے کا ہے، پھل ول رکھا۔ تب سے صاحب اللہ کا شکر ہے شام کو 100 200 500 جو ضرورت کا حلال اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہوں۔ اس آدمی کا بڑا احسان ہے۔ اب سمجھ گئے مہدی قوام کتنی اونچی چیز تھے۔ اتنے بڑے آدمی کے اوپر الزام ذرا سن لیجئے، صلوات درما، اتنے بڑے آدمی۔ میرے بھائیوں ہر سنی ہوئی بات صحیح نہیں ہوتی،
وسیع حسن تھوڑا سا کان پر بھی اپنے کنٹرول کرو، سب کی مت سنو ایک، اور اگر سن بھی لیا ہے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ورنہ یہ سب حج نماز روزہ تمہارا چلا جائے گا مولوی صاحب، کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے۔ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں، ان کے خود کے بولیے شاگرد، کہنے لگے صاحب ایک دن میں نے دیکھا آدھی رات کو یہی استاد مہدی قوام، آگے آگے پیچھے پیچھے ایک عورت، علاقہ کون سا تھا؟ چاول والی گلی، سمجھ گئے نا، اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا یہ باپ رے باپ، جناب کو دیکھو اس گلی میں، یہ کہاں؟ تو میں بعین ہی ترجمہ کر دوں اس کے جملے کا، ہمیں چمڑے میں نمک لگایا جاتا ہے تاکہ سڑنے نہ پائے، یہاں تو نمک ہی سڑا ہوا ہے۔ کہنے لگے اس دن وہاں دیکھ کے اپنے استاد کو ایسی بدزنی پیدا ہوئی کہ میں نے ان کے درس میں جانا چھوڑ دیا۔ یار یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، سب ایسے پھینکتے ہیں خالی، بتاؤ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں یہ؟ میرے بھائیو، کسی کو دیکھ کے خود دین یہ کہتا ہے کہ جب تک صحیح مطلب نکل سکتا ہے تب تک صحیح مطلب نکالنے کی کوشش کرو۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک دن میں نے سوچا، وہ شاگرد وہی بدگمان، یار کچھ بھی ہو پڑھاتے بڑھیا ہے، چلو گیا میں، تو جیسے آپ بیٹھے نا ٹیک لگا کے، تو ویسے ہی درس ہو رہا ہے، ممبر پہ وہ ہے ٹیک لگائے۔ اس دن انہوں نے اپنا درس اخلاق دیتے تھے، بدگمانی پر درس چل رہا تھا۔ وہ جتنی مثالیں دی اتنا اپنے دل میں ہم کہیں بدگمانی نہیں ہے استاد، ہم نے خود آپ کو دیکھا ہے آدھی رات کو۔ اس حد تک بات ختم ہو گئی۔ ایک دن خبر آئی کہ مہدی قوام صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اتنا بڑا آدمی، اپنا شاگرد اس کے بارے میں کیا خیال رکھ رہا ہے بولیے، ہے نا، اتنا گندا، مر گئے۔ تو میں سوچا کہ یار کچھ بھی اپنا عمل اپنا بھگتیں گے، کیا کیا انہوں نے، ہمارے استاد تھے، چلو جنازے میں شریک ہوتے ہیں، خوب توجہ ہے نا، چلے گئے۔ تو آپ لوگوں نے بہت جنازوں میں شرکت کی ہوگی سر، اکثر یہ ہوتا ہے چلے تھے ان کے ساتھ، کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا مظہر صاحب آ گئے بغل میں، تو اب وہ جنازہ جا رہا تھا، تب تک ان کے ایک دوسرے شاگرد، وہ بھی امامے والے، میرے بغل میں آ گئے، اور ایسے ہی تابوت کر لے، کیا چیز تھے مرحوم، اللہ مغفرت کرے، ابھی بھی یہ بدگمان ہے۔ کہنے لگا میں نے اپنے دل میں کہا کہ وہ تو ہم بھی جانتے ہیں کیا چیز تھے، بدگمانی کی یہ حد تھی، لیکن خدا تم اللہ کے لیے کرو، ایک جملے سے من کان للہ کان اللہ اللہ، جو اللہ کے لیے ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو شاگرد نے کہا کہ ابھی تو تال کٹورا مثلا کافی دور ہے، ایک قصہ ان کا سناؤں مرحوم کا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ دوسرے شاگرد نے کہا اس بدگمان سے راستہ بھی کٹ جائے گا اور ایک حق بھی ادا ہو جائے گا استاد کا سناؤ۔ اب سنیے آپ یہ کیوں دکھائی دیے تھے، آپ بدگمان ہیں، وہ بلا وجہ دوسرا شاگرد آپ کے بغل میں نہیں آ کے کھڑا ہو گیا اور قصہ سنانے لگا، یہ خدا ہے نا۔ کہنے لگے صاحب ایک دن جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا عشرہ چل رہا تھا، ایام عزائے حضرت صدیقہ کا، استاد پڑھ رہے تھے، عشرے کی آخری مجلس تھی، مجلس کے بعد چائے وائے ہوئی، کمیٹی والوں نے لا کے لفافہ دیا، مرحوم نے لفافہ رکھ لیا، اتنا بڑا آدمی کار اس کے پاس نہیں ہے، جب لفافہ مل گیا تو مجھ سے کہا، اس شاگرد نے کہا اے مظہر تمہارے پاس گاڑی ہے؟ جی حضور۔ کہا لاؤ، خیریت؟ کہا دیکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا بہت اوہو نہیں کرتے، اوپر سے ہنستے رہتے ہیں، اندر خوف خدا ہوتا ہے ان کے، ابے لاؤ گاڑی لاؤ، آج پیسہ ملا، چلو تھوڑا مستی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا رے استاد آپ کی مستی میں بھی کوئی نہ کوئی ثواب ہی ہے، کہا جاؤ لے آؤ، میں گاڑی لے آیا، بیٹھ جاؤ۔ کہاں چلیں صاحب؟ وہیں غلام حسین۔ جی؟ کہ تم سے کہا چلو آج مستی کرتے ہیں، تھوڑا پیسہ ملا ہے۔ میں نے صاحب گاڑی گیئر میں ڈال دی، میرے بغل میں وہ بیٹھے، خود ہی چلا رہے تھے، ہم چل پڑے، وہاں پہنچے، کہ روکو، میں نے روک دیا، یہاں تک تو بھائی چلو بھائی ٹھیک، تب تک کہنے لگے کہ وہ لڑکی سامنے دکھ رہی ہے؟ جی۔ وہ اس کو بلا لاؤ۔ اب تو کاٹو تو لہو نہیں، یہ کیا حضور؟ کہ جو تم سے کہہ رہے ہیں چلو کرو، میں نے کہا نا کہ آج پیسہ ملا، کچھ مستی کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کی زبان نہ کیا تھا، میں صاحب اتر گیا، میں نے کہا اے
جناب بلا رہے ہیں. وہ بھی صاحب سمجھ کے آ گئی. اب میں وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا. اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا, انہوں نے کہا وہ نہیں, سامنے آؤ. آگے بیٹھے تھے, سامنے آئے, وہ جو لفافہ رکھے تھے نکالا. اب سن لیجیے. کہا بیٹی میرا ماما دیکھ رہی ہو؟ کہا ہاں. کیا رنگ ہے اس کا؟ کہا کالا. کالے کا مطلب سید, سید کا مطلب اولاد فاطمہ. جانتی ہو بیٹا یہ لفافہ میرا نہیں ہے. یہ پیسہ میرا نہیں ہے. مومنین نے شہزادی کا عشرہ کیا تھا, آپس میں انہوں نے چندہ بندہ کیا. آج 10ویں مجلس کے بعد مجھے لفافہ دیا ہے, تم اسے رکھ لو اور اسی فاطمہ کا واسطہ یہ کام چھوڑ دو. میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا ہے, جب تم کو پیسے کی ضرورت پڑے گی مجھ سے بات کر لینا, میں انتظام کروں گا, یہ کام چھوڑ دو. اور سنو, میری بہت جان پہچان ہے, بڑے خطیب تھے, میری بہت جان پہچان ہے, میں دیکھوں گا کوئی معقول رشتہ مل جائے تمہاری شادی وادی کروا دوں گا. ہو گئی بات. یہ ان کے شاگرد نے سنایا, ان کو سمجھ میں آیا. اگر اس گندے علاقے میں دکھائی دیے تو کیوں گئے تھے؟ کسی کے بارے میں مولوی صاحب زبان پر اپنی قابو کرو, پتہ نہیں اندر حقیقت کیا ہے اور ہم کیا سمجھیں. ایک اب سنیے, یہ خود اپنا بتاتے ہیں, یہ تو اس شاگرد نے بتایا, یہ اپنی زندگی میں سنا چکے تھے. اس کے کلام بھول بھال گئے, واقعہ ہو گیا, پھر نہ اس کا فون آیا نہ ہمارے دماغ میں آیا, بھول بھال گئے. گئے زیارت کے لیے عراق, نجف پہنچے. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے حرم, حضرت کے حرم مبارک میں کتاب اٹھائی, چاہا کہ زیارت پڑھیں. تب تک لگا جیسے پیچھے کوئی آدمی ہے. تو میں نے کہا مولا آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ مومن کی حاجت روائی زیادہ اہم ہے, پتہ نہیں اس بندے کو کیا کام ہے, میں زیارت بعد میں پڑھوں گا. کتاب رکھ دی. میں نے کہا جی بھیا آپ کو کوئی کام ہے؟ کہاں سا وہ باہر وہ خاتون آپ کو بلا رہی ہیں. اچھا پتہ نہیں کیا کام ہو, میں حرم سے بلا زیارت پڑھے نکل. یہ ہوتا ہے اسلام کا صحیح کانسیپٹ سمجھے ہوئے لوگوں کا عمل. ہم کس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں, دین کس چیز کو بڑا کہہ رہا ہے. صلوات پر محمد. نکل آئے تو میں آیا, اس عورت ہاں بیٹا آپ کو یہ کل پہچانا حضور آپ نے؟ نہ. کہا آپ کو یاد ہے کئی سال پہلے آپ ہمارے اڈے پہ آئے تھے؟ ہاں ہاں. آپ نے پورا لفافہ عشرے والا ہم کو دیا تھا. ہاں 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 میں وہی ہوں صاحب. آپ نے نمبر دیا تھا کہ ضرورت ہو تو فون کر لینا, مگر پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا جادو تھا. اسی رات میں نے گھر جا کے رو رو کے توبہ کی, اور اس توبہ کا اثر یہ ہوا کہ بغیر آپ کو کہے اور تلاش کیے قدرت نے یہ رشتہ بھیج دیا. وہ جو لڑکا گیا تو بلانے میرا شوہر ہے, یہ میرا بیٹا ہے. جب سارا معاملہ سیٹ ہو گیا تو میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ چلو مولا کی بارگاہ میں زیارت کر لیں, کچھ توبہ اللہ کر لیں. تو میں آئی جانے ہی والی, تب تک میری نظر پڑ گئی آپ پر. تو میں نے کہا مولا آئی تو ہوں آپ کی زیارت کے لیے, لیکن جس نے مجھ کو گندگی سے نکال کے آپ کے در تک پہنچایا ہے, پہلے میں اس کا شکریہ ادا کروں. سمجھ میں آیا آپ کے؟ بس سمجھ نہیں پایا, تھوڑا لمبی ہو گئی. تو پہلی چیز یہ ہے مولوی صاحب, اگر پاس ہونا ہے معاملہ بہت آسان نہیں ہے, بہت آسان نہیں ہے, مگر پھر بھی رحمت الہی سے مایوس نہ ہو. وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے. بس مین چیز یہ ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لو. ایک. دو, اگر عشق اہل بیت میں سچے ہو تو ممکن ہے, دیکھیے دونوں میں فرق ہے, کہ علی کی محبت ہے دل میں تو پکا ہے, چاہے جو کرو ان کا مار لو ان کا دبا لو, نہیں یہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر واقعاً عاشق علی ہو تو توبہ کی توفیق مل کے رہے گی. صلوات. میں مثال دے دوں آپ کو. کربلا میں امام حسین کی تقریر خالی حر سن رہے تھے, اور بھی تو لوگ سن رہے تھے نا, گنتی کے چند لوگ آئے. حر کیوں آئے؟ سبب ہدایت کا سبب کیا ہے؟ جب امام نے کہا ثقلت کا امک,
تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، حر کے ساتھ 1000 سپاہی تھے، جواب دے سکتے تھے، لیکن حر نے کیا کہا؟ نہیں صاحب، آپ کی ماں فاطمہ، ہم نہ بول پائیں گے۔ یہ احترام جو ہے نجات کا سبب ہوا نا۔ آپ شاعر ہیں، I'm very sorry، کوئی مقصد میرا نہیں۔ کتنا شعر اب تک کہہ چکے ہوں گے نایاب بھائی؟ 1000 2000 4000 5000، ہے نا؟ لیکن کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کوئی فضیلت مولا کی ایسی نہیں ہے جس پر آپ کا کلام نہ ہو؟ ایک شاعر ایسا ہے دنیا میں، سنیے آپ، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی مولا کی فضیلت بتا دو جس پر میرا کلام نہ ہو، انعام دوں گا۔ ہے کوئی دنیا میں اتنا بڑا شاعر؟ سر بولیے، ایک فضیلت میرے مولا کی ایسی بتا دو جس پر میرا کلام نہ ہو، میں انعام دوں گا۔ اتنا بڑا شاعر ملنا مشکل ہے، مگر اتنا بڑا شاعر ہونے کے بعد نہ عقیدہ ٹھیک ہے نہ عمل ٹھیک ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ لیکن نہیں، وہ عشق کام کرے گا۔ سنیے آپ، صلوات درما، عقیدے کی گڑبڑی سن لیجیے، عقیدے کی گڑبڑی سن لیجیے۔ اللہ ایک، رسول اللہ، علی پہلے امام، دوسرے امام امام حسن، تیسرے امام امام حسین، چوتھے امام نہ، یہ لائن بدل گئی ان کی، چوتھے امام محمد حنفیہ۔ تو اب عقیدہ ان کا گڑبڑ یہ ہے، نہ امام سجاد کو امام مانتے ہیں، نہ امام باقر علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، نہ امام صادق علیہ السلام کو، چھٹے امام کے زمانے میں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ان کا اعمال، وہ عقیدہ گڑبڑ۔ عمل کا معاملہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عام طور پہ تھا، بس گنتی کے شیعہ لوگ تھے بیچارے جو بچے تھے، بقیہ دنیا جب صاحب لوگ پیتے تھے تو رعایت تو پیبے کرے گی، صلوات اور تو یہ پیتے۔ ایک بات بتائیں، اہل بیت کو پتا ہے کہ کون کس راستے سے ٹھیک ہوگا، اور جو قرآن کہتا ہے نا ڈنڈا مار کے تبلیغ نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی راہ میں بلاؤ ڈھنگ سے، پیار سے، محبت سے۔ اب امام کو پتا ہے، یہ نام ان کا کیا؟ اسماعیل حمیری، کیا نام ہے شاعر صاحب کا؟ اور امام ہی نے ان کو، یہ سید پہ جو ہے وہ نسب سے نہیں ہے لیکن مشہور ہے کتابوں میں سید حمیری، امام کے لقب دینے کی وجہ سے، سید حمیری، اسماعیل حمیری۔ سمجھ گئے آپ؟ نہ عقیدہ ٹھیک ہے نہ عمل، مگر عشق علی میں نمبر 1 ہے۔ وہ کلام کوئی بتا دو ایسا فضیلت جس پر میرا کلام نہ ہو، انعام دوں گا، یہ معمولی دعویٰ نہیں ہے۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ دیکھیے، اگر عشق سچا ہے مایوس مت ہو، ایسا نہیں کہ معاف ہو جاؤ گے، نہیں، توبہ کی توفیق مل سکتی ہے اگر عشق سچا۔ دونوں میں ڈفرنس ہے۔ ایک دن اسماعیل صاحب اپنا بوتل لیے چلے آ رہے تھے، ادھر سامنے سے امام صادق علیہ السلام، امام کو پتا ہے، بس تمام، امام کو پتا ہے کہ اب یہ موقع یہی ہے۔ امام نے کہا اسماعیل ادھر آ گئے، جی صاحب۔ تو امام نہیں مانتے لیکن یہ پتا ہے کہ اولاد رسول ہے، بڑا مرتبہ ہے، کیا لیے ہو؟ اب ہڑبڑا گئے، سچ بولے تو پھنسے۔ تو ان کے منہ سے جان بوجھ کے کہا یا نکل گیا، کیا ہوا نہیں معلوم، کیا لیے ہو؟ کہنے لگے صاحب دودھ ہے صاحب، دودھ۔ امام نے اسے ہاتھ بڑھایا کہ ذرا گراؤ تو، اب تو پھنس گئے نا، خالی اتنا ہی ہوتا کہ دودھ ہے، اچھا خدا حافظ، بچ گئے۔ امام نے یہاں نہیں، ذرا ٹپکائیے تو۔ اب بولیے صاحب، ویڈیو تو نہیں تھا نا اس زمانے میں، ہم لوگ اپنے اعتبار سے سوچ سکتے کیسے گرایا ہوگا۔ اب گرے بھی نہ ہو، بہرحال وہ ٹیڑھا ہوا، گرا دودھ۔ جیسے ہی دودھ ٹپکا، دیکھیے امام کو پتا کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ حضرت نے کہا اسماعیل کس کو امام مانتے ہو؟ کہنے لگے صاحب جو شراب کو دودھ میں بدل دے وہ امام نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ صلوات بر محمد۔
اسی لیے قرآن مجید نے دونوں شرط لگائی ہے نجات کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، خالی تقوی پر نہیں روکا، وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نجات کا بس دو ہے، واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پہ عمل نہ ہونے پائے، اہل بیت کی محبت میں کمپرومائز نہ ہونے پائے، بس یہ دو کام کر لو، تقوی اور عشق اہل بیت۔ ہاں آپ کے یہیں کے تھے، لکھنؤ کے علامہ ہندی، کٹرے کے خاندان کے تھے، ظاہراً نجف میں مدفون ہیں، اب پورا نام نہیں معلوم مجھ کو، بس ہندی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا ایک قصیدہ عربی کا بڑا مشہور ہے، صلوات بر محمد، سمجھا؟ ایک قصیدہ ان کا عربی کا بڑا مشہور ہے، اس کا ایک شعر یہ ہے، فرماتے ہیں سوّدت صحیفۃ اعمالی، بہت آسان زبان نہیں، ٹھیک ہے یار، سوّدت صحیفۃ اعمالی ووکلت الامر الی حیدر، نامہ عمل سیاہ تو کر لیا ہے مگر اس کے باوجود میٹر سونپ دیا ہے، مولا کو دیکھا جائے گا، سمجھے آپ؟ عشق میں سچے ہو جاؤ میرے بھائیو، اہل بیت کی تئیں مولوی صاحب مکاری مت کرو، بدماشی مت کرو، کل کے عشق میں سچے رہو، انشاءاللہ اصلاح کی توفیق مل جائے گی، توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ بس ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور زمانہ بھی وہی ہے کہ جب بی بی بستر پر ہے تو مناسب یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو رافع۔ ابو رافع بیسکلی جناب عبداللہ کے غلام تھے، رسول اللہ کے والد کے، پھر رسول اللہ کے پاس رہے، پھر رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا، پھر وہ عام پبلک کی طرح ہو گئے۔ صحابی، ان کی شادی ہوئی جس کا نام تھا سلمہ، تو سلمہ زوجہ ابو رافع، ٹھیک ہے رسول اللہ اس دنیا میں نہیں ہے، مگر سلمہ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو کچھ بھی ہیں اسی گھر سے ہیں، تو رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی سلمہ زوجہ ابو رافع نے رسول اللہ کے ہاں یعنی جناب فاطمہ کے ہاں آنا جانا بند نہیں کیا۔ کچھ روایتیں بی بی کی شہادت کی سلمہ سے نقل ہو کے آئیں زوجہ ابو رافع۔ سلمہ کہتی ہیں بی بی 40 دن بستر پر رہی ہے، کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے، کہتے ہیں لیکن جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھیں، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھیں۔ طولانی ہو گئی، مصائب کم پڑتا ہوں، مختصر چند جملے ختم دعا۔ کہنے لگی کہ مجھ سے بی بی کی یہ بے چینی دیکھی نہ گئی، یہ سلمہ کا بیان ہے، میں نے ردا سر پہ ڈالی، گھر سے نکل پڑی، چل کے کم از کم مولا کو اطلاع تو دے دیں۔ ادھر سے امیر الآدمی کا چہرہ بتا دیتا ہے اندر کی کیفیت۔ مولا نے کہا کیا بات ہے سلمہ، بہت گھبرائی ہوئی ہو، خیریت تو ہے؟ کہ مولا ٹھیک حالت نہیں ہے، اب لگتا نہیں ہے زندہ پائیے گا۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ تیز قدموں سے آئے، بیٹھ گئے سرحانے۔ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں تکیے سے سر اٹھایا مولا نے، ووضعہ علی حجرہ، اپنی آغوش میں رکھ لیا، بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے فرماتے ہیں زہرا میں علی پکار رہا، مولا کا نام سنا، آنکھیں کھول دیں، آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ عنود کیجئے گا،
یا علی سب کام رات میں کیجئے گا، یہ سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن آخری وصیت سمجھ سے باہر ہے، اس لیے کہ نہ ماں ایسی ہے نہ بچے، کوئی جواب ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ممتا ہے بس اور کچھ نہیں۔ جب ساری وصیتیں کر چکی فرماتے ہیں علی میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بچے کم سن ہیں، کل نانا سے جدا ہوئے آج ماں سے جدا ہو جائیں گے، علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں ان کو سختی سے مت اٹھانا۔ امیر المومنین نے وصیتیں سنی چلے گئے۔ اسماء جی میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ اے اسماء مگر جب میرے بچے آ جائیں پہلے کھانا کھلا لینا۔ ایک سوال کا جواب آپ دے دیجئے صاحب، بچپنے سے ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں نا یہ چیز، جب میرے بچے آ جائیں بولیے تو انہیں کھانا کھلا دینا۔ اس کا کیا مطلب ہوا مظہر صاحب؟ بچے آ جائیں کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی بچے نہیں ہے نا۔ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، میری والدہ کی خود کی میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو فون کر دیا، باہر تھے کہیں، میں نے کہا یار کوئی ویسی تو نہیں لیکن پتہ نہیں مجھے گھبراہٹ سی ہے، تو وہ میں نے شام کو فون کیا، رات کو فون ہے بھائی جان ٹکٹ ہو گیا ہے، صبح وہ دونوں آگے یہاں لکھنؤ اتر گئے۔ کیا مطلب ہوا؟ آج ہم جیسی نالائق اولاد چاہتی ہے مرتے وقت ماں کے پاس رہے۔ بولیے یہ سب کا مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں پتہ نہیں میں بات سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا۔ آج ہم جیسے لوگ چاہتے ہیں مرتے وقت ماں باپ کے، فاطمہ جیسی ماں کا آخری وقت ہے، حسن و حسین جیسی اولاد کہاں چلے گئے بھائی؟ اور یہ بچپنے سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ آ جائیں تو کھانا کھلا، آ جائیں کا مطلب نہیں تھے تو نہیں تھے تو کہاں تھے؟ میں نے نہیں پڑھا ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، میں نے اس روایت کو نہیں پڑھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا جونپور میں تھے ایک بزرگ مولانا محمود الحسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، ایک حصہ ان کا ایک کسی ایرانی نے بیان کیا تھا، وہ میں نے دونوں نہیں پڑھا۔ تو ایک میں یہ ہے کہ جب بی بی کو اندازہ ہوا تو زینب و ام کلثوم کو کسی پڑوسی کے گھر بھیج دیا تاکہ ماں کے مرتے ہوئے یہ موجود نہ رہے، کہیں پہنچے آپ کہ میں لے چلوں آپ کو۔ بی بی آپ کو اتنا خیال تھا اپنی بچیوں کا، پڑوسی کے گھر بھیج دیا، ہائے کربلا کا میدان۔ ایک دو اب یہ دوسری والی روایت میں نے اس کو بھی نہیں پڑھا، محمود الحسن صاحب قبلہ نے خدا غریق رحمت کرے انہوں نے نقل فرمایا، اور اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب بی بی کو اندازہ ہوا کہ اب بچنا مشکل ہے تو امام حسن و حسین کو بلایا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ نانا کی قبر پہ چلے جاؤ، اماں کے لیے دعا کرو۔ اس بہانے سے بیٹوں کو ہٹایا، ادھر وہ آئے، اسماء جب میرے بچے آ جائیں تو ان کو کھانا کھلا دینا۔ اسماء کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں حجرے میں آئی، کئی آوازیں دیں، جواب نہیں ملا، چادر پلٹی، دیکھا بی بی اس دنیا، میں نے اپنے آپ کو گرا دیا بیس پر، بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو۔ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی جیسے شہزادے آ رہے ہیں، میں نے اپنے کو سنبھالا، باہر نکل آئی۔ ادھر کیا ہوا؟ ادھر کہتے ہیں کہ جیسے ہی قبر پیغمبر میں گئے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتے تھے کہ قبر پیغمبر سے آواز آئی، اے فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ چیز اسماء کو نہیں پتا ہے کہ نانا بتا چکے ہیں، آئے اسماء، ہاں اماں کہاں ہیں؟ اب اسماء کو کیا پتا کہ نانا بتا چکے ہیں؟ اسماء کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا نا، گئیں کھانا لا کے سامنے رکھ دیا، کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسماء کو دیکھتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ نانا کی قبر سے اس طرح کی آواز آئی تھی، اسماء نارملی کھانا خیریت، اسماء جی اماں کہاں ہے؟ کھا لو بتاتی ہوں نا،
تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اب کچھ انداز ایسا تھا، اسما کہنے لگی شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ اتنا سننا تھا۔ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ فرماتے دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا۔ تمام پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے اور حسین کو ماں سے تھی۔ کہتے ہیں امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین علیہ السلام ماں کے پائتی آئے، ماں کے پیروں کو، تلووں کو امام نے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جس میں باقی نہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ثواب مرحومہ شمیمہ رضیدی بنت مصطفیٰ حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔